معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے مخاصمت اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں سرد مہری آ جانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے مسائل سنگین ہو چکے ہیں اور ان کے لیے موجودہ بحران سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ اگر مسائل کے بڑھنے اور گھمبیر تر ہونے کی یہی رفتار رہی تو وہ وقت دور نہیں جب عمران خان ان مسئلوں کے بوجھ تلے دب کر فارغ ہو جائیں گے۔ اپنے خصوصی سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا کارزار، وزیر اعظم عمران خان مین آف کرائسس رہے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے وزیر اعظم کو پھر سے نئے بحرانوں اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات میں تناؤ تو پہلے سے موجود ہے، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ ایکٹ اس تنازع کو پھر سے ہوا دے رہا ہے۔ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی گرد بیٹھی نہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں بھی سرد مہری آنے لگی ہے۔ ریاست کے چوتھے ستون میڈیا سے موجودہ حکومت کے خراب تعلقات اور آئے روز مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر نت نئی پابندیاں حالات کو خراب کرنے کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہیں۔ کپتان حکومت کی جانب سے چینی، آٹا، سیمنٹ، سگریٹ اور شوگر مافیاز کے خلاف لمبی چارج شیٹ پیش کی گئی، لیکن ان کے خلاف ایکشن صفر رہا۔ حالانکہ یہی سب مافیا ملک میں مہنگائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ خوفناک مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی بالخصوص تنخواہ دار طبقے کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ تو عالمی نرخوں میں اضافہ بتایا جاتا ہے، لیکن آٹا، چینی، دالیں اور سبزیاں تو مقامی منڈیوں سے آتی ہیں۔ ان کی قیمتوں کو آگ لگنا عوام کی سمجھ سے باہر ہے اور اسے حکومت کی ایک بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ بقول سہیل وڑائچ، اندرونی حالات کے گھمبیر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خارجہ معاملات بھی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے آہنی ہمسائے چین کے ساتھ کیے گئے سی پیک معاہدے سست روی کا شکار ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ چین ان وعدہ خلافیوں پر پاکستان سے ناراض ہے۔ دوسری طرف مغربی دنیا سے ہمارے تعلقات بھی شکوک و شبہات کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ افغان مسئلے پر پاکستان کی طرف سے طالبان کی حمایت پر شاکی نظر آتا ہے۔ ایک اور بڑی خرابی IMF کے مالی پروگرام کے حوالے سے ملک پر بڑھتا ہوا دباؤ ہے۔ دراصل یہ معاہدے سیاسی ہوتے ہیں اور جب تک امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل نہ ہو ان معاہدوں کی تکمیل مشکل ہوتی ہے۔ IMF سے معاہدے میں تاخیر ہی کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کی اڑان اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ روپیہ تیزی سے گر رہا ہے۔ ان عالمی چیلنجز کا بہتر حکمت عملی اپنائے بغیر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے بہت سے اندرونی چیلنجز کی بڑی وجہ حکومتی سطح پر غلط فیصلہ سازی ہے۔ جیسے وزارت خزانہ کی پہلی ٹیم ناقص تھی اور پھر اس ٹیم نے IMF سے مذاکرات میں اس قدر تاخیر کی کہ ڈالر کا ریٹ شوٹ کر گیا۔ آٹا اور چینی کا بحران سراسر ناقص منصوبہ بندی اور بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے تو دوسری جانب بد انتظامی معاملات کو خراب کر رہی ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان حکومت 3 سال تک مسلسل ایک پیج پر رہے، لیکن اب جب داخلی اور خارجی بحران زوروں پر ہے، ان تعلقات میں ابتری کا بے سرا راگ چھیڑنے سے سوائے سیاسی ابتری کے کچھ نہیں نکلے گا۔ پاکستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے عالمی فوکس میں ہے۔ افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم پھر سے ماضی کی طرح ڈو مور کے مطالبے کی زد میں آئیں گے۔ دوسری طرف طالبان ہم سے امداد کی توقع کریں گے۔ یوں پاکستان چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ جائے گا۔ عمران خان ماضی میں بھی بحرانوں سے نکلتے رہے ہیں، لیکن تب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہوا کرتی تھی۔ اب بڑا مسئلہ بہت سے بحرانوں کا حل نہ ہونا ہے، بلکہ انہیں حکومت کی جانب سے بغیر حل کیے چھوڑنا ہے۔ چنانچہ اپوزیشن سے تعلقات کار کا معاملہ ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو یا حکومتی معاشی ٹیم کو بہتر کرنے کا ایشو ہو، عمران خان کو یہ تمام مسئلے حل کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ان کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں۔ لیکن اگر مسائل کے بڑھنے اور گھمبیر تر ہونے کی یہی رفتار رہی تو وہ وقت دور نہیں جب عمران خان ان مسائل کے بوجھ تلے دب کر فارغ ہو جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔